الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ 100 صلی اللہ علیہ الفا. جو 100 درود پاک پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، یعنی ہر درود پڑھتے جائیں اور 10 رحمتیں لوٹتے جائیں. یہ کتنی خوبصورت کیلکولیشن ہے. مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ اور زیادہ خوبصورت ہے. میرے آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا. جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا اب اس کو کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. یعنی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. گاؤں گوٹ کے لوگ تھے نا، زندگی بڑی اچھی تھی کہ جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھ جاتے تھے، فضول کاموں میں اتنا ٹائم لگتا نہیں تھا. مگر اب گاؤں میں بھی موبائل فون آ گیا ہے، ادھر بھی انٹرنیٹ آ گیا، ادھر بھی ٹی وی آ گیا. اب یہاں کے لوگ بھی جناب راتے جاگنے لگے، یہاں کے لوگ بھی فضول کاموں میں ٹائم گزارنے لگے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ان فضول کاموں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اپنا وقت گزاریں تو کتنی برکتیں مل جائیں گی. میں ایک چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صحرائے تھر میں جو جتنے بار درود پڑھے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. ہاں دیکھو کتنا خوش ہو گئے. ایک درود پر 1000، 10 درود 10,000، لاکھ درود اوئے ہوئے اس کے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ بن جائیں گے. تو اب ذرا سوچو، میں آپ سے پوچھتا ہوں 1000 روپے پر درود پاک ملے تو شاید ہم تسبیح چھوڑے ہی نہ ہم بولے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا بھائی، روز ہزاروں درود پڑھو اور لاکھوں روپے کماؤ. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا 1000 روپے زیادہ ویلیو رکھتا ہے یا میرے رب کی 10 رحمتیں زیادہ ویلیو رکھتی ہیں؟ ایک رحمت کے آگے دنیا کی کوئی دولت کچھ نہیں ہے. 10 رحمتیں ہر درود پر. اچھا بہت سارے لوگ یہ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، فیملی کا کوئی مسئلہ ہوگا، گھر بار کا مسئلہ ہوگا، علاج کا پرابلم ہوگا، قرضے کا مسئلہ ہوگا، فصل زمین کا کوئی مسئلہ ہوگا. آپ سوچو یار کہ اگر آپ درود پڑھتے رہیں، رحمتیں برستی رہیں، تو جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں گی اس کی مشکلیں حل کیوں نہ ہوں گی؟ تو آج سارے بھائی نیت کریں. یہ فضول کاموں میں عجیب بس گپ شپ میں ساری رات گزار دیتے ہیں. آپ زندگی میں اپنے ذکر و درود کو شامل کریں اور سمجھو اس اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھو. ہماری زندگی یہ ہوٹل پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہے. ہماری زندگی یہ موبائل فون ہاتھ میں لے کے گھنٹوں ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہو اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. ٹھیک ہے، آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا. شاید یہ سب آپ نے 10 سیکنڈ میں بول لیا، مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا؟ پہلے یہ بتاؤ اپنی دنیاوی زندگی میں 30 سیکنڈ میں کیا کماتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، باتوں میں نکل جاتے ہیں. لیکن آؤ میں بتاتا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے.
تو کیوں نہیں صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے جنت میں اپنے درخت اپنے باغات لگوا لو، تاکہ جب دنیا سے جائیں گے، مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے جنت میں درخت لگے ہوں گے اس کو جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ تو انشاءاللہ اللہ رسول کا ذکر کرو، جنت میں داخلہ بھی ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فضول کاموں سے بچ کر خوب اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے ایک ایسی بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ نارملی ہم اپنی جسمانی بیماریوں پر تو بڑی بات کرتے ہیں کہ یار بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے، شوگر نہیں ہونی چاہیے، کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے، فلاں مرض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو بڑھ جائیں تو جان لے لیتی ہیں، جیسے ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو بڑھ جائیں تو ایمان لے لیتی ہیں۔ اب بتاؤ کون سی بیماری زیادہ خطرناک ہوئی، جان لینے والی یا ایمان لینے والی؟ جان تو ویسی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، دنیا سے تو جانا ہی ہے نا۔ اور اگر بیماری کے عالم میں کوئی جاتا ہے اور صبر کر کے جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بیماری تو گناہ معاف کروانے آتی ہے۔ جو وہ والی بیماری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ایمان لے سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی بیماریاں، چھپی ہوئی بیماریاں۔ ان میں سے ایک دو بیماریوں کا میں نے آج آپ کو ذکر کرنا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو کون سا گھر ہے، کون سا معاشرہ ہے، کون سا گاؤں، کون سا شہر ہے جہاں یہ بیماری نہیں ہے۔ اور اس بیماری نے ہماری محبتیں ختم کر دی ہیں، ہمارا پیار ختم کر دیا ہے، ہمارا بھائی چارہ ختم کر دیا ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے، اور یہ بیماری کتنا بڑا جرم ہے یہ بھی ذرا سمجھیے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، جب ہم ذات و صفاح کے مقام پر پہنچے تو وہ بندہ انتقال کر گیا۔ ہم نے اسے غسل و کفن کا انتظام کیا اور پھر اس کے لیے قبر کھودی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کہاں کون سے سفر میں جا رہا ہے وہ بندہ؟ حج کے سفر میں، اور حج کے سفر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کو جائے، عمرے کو جائے اور راستے میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اس سفر میں مرا ہے نا۔ اتنی بڑی ایک طرح سے سعادت ہے، مگر اس بندے کا حال دیکھو۔ کہتے ہیں ہم اس کو دفنانے کے لیے جب قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ وہ پوری قبر کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم گھبرا گئے، ہم نے جو ہے وہ دوسری قبر کھودی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر بھی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم پریشان ہو گئے اور ہم نے کہا حضرت آپ کے پاس آئے ہیں، بتائیے ماجرا کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھتا تھا، جاؤ اس کو وہیں سانپوں کے درمیان جا کر دفنا دو۔ آپ ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں کہ حج کا مسافر ہے مگر قبر میں سانپ آ گئے، وجہ کہ اس کے دل میں کینہ تھا، مسلمانوں کے لیے بغض تھا، لوگوں کے لیے برے خیالات تھے۔ فرمایا جس کے دل ایسا ہو کدھر بھی قبر کھودو گے ادھر سانپ نہیں آنا ہے، ادھر عذاب نہیں آنا ہے، ادھر ہی دفنا دو۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، میں آج جس بیماری کے بارے میں، جس پرابلم کے بارے میں ذکر کرنے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں، خود بھی سمجھنے آیا ہوں، وہ ہے کینہ، بغض۔ میں اس کی تعریف بھی بیان کروں گا کہ کینہ کہتے کس کو ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تو کسی کو سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ کینہ کیا ہے، یا پھر کینہ میں تو نہیں کرتا، تو ذرا سنیے گا۔ اب پہلے تو کینہ جو ہے اس کی تعریف تھوڑی دیر بعد بیان کرتا ہوں۔ ایک طرف آپ نے اس بیمار یا اس پرابلم میں جو شخص مبتلا ہے اس کا عذاب سن لیا، اب آؤ دوسری طرف انعام بھی سن لو۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام موجود تھے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یطلع علیکم الآن من هذا الفج رجل من اہل الجنہ۔ آقا فرماتے کہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا،
اب ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام کتنا دلچسپی کا اظہار کیا ہوگا، سارے کیوریس ہو گئے ہوں گے کہ دیکھے تو صحیح کون آ رہا ہے۔ نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس دروازے سے اب ایک جنتی آدمی نے آنا ہے۔ سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک انصاری صحابی آئے، بہت بڑا ان کا نام بھی نہیں تھا، ان کی داڑھی کے بال وضو سے تر تھے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھا رکھی تھیں، بڑا نارمل سا بندہ تھا۔ دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ بالکل نبی پاک نے فرمایا تھوڑی دیر بعد وہی بندہ دوبارہ آیا ہے۔ تیسرے دن آقا نے فرمایا اس دروازے سے جنتی بندہ آئے گا۔ تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری صحابی کے پاس گیا، میں نے کہا اب معلوم تو کروں عمل کیسا ہے۔ آقا 3 دن سے فرما رہے جنتی بندہ آئے گا، تینوں بار یہی آیا، ایسا کیا کرتا ہے؟ اچھا اب کمال دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر انصاری نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حضور مجھے آپ کا مہمان بننا ہے، کیا آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں میرے گھر آ جائیں۔ کیوں گھر جانا تھا؟ کہ اس کا عمل معلوم کرنا تھا، اس کی نیکی معلوم کرنی تھی۔ اکیلے میں کرتا کیا ہے، ایسا کیا کرتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے فرما رہے کہ اس دروازے سے جنتی بندہ آئے گا، یہی بندہ آتا ہے۔ اچھا ہم کسی کے گھر کیوں جاتے ہیں کہ یار کسی کے گھر جائیں ذرا دیکھے تو صحیح کماتا کیا ہے، اندر ذرا اندر کی اطلاع ملے کہ گھر کیسا ہے، اس کا خرچہ کتنا کیا ہے۔ ہم کسی کے گھر نارملی کوئی بندہ کسی کا مہمان اس لیے بھی بنتا ہے کہ ذرا جاسوسی کرے، مگر صحابہ کا خیال دیکھو، ان کی صفائی دیکھو، دل کی نیتیں دیکھو۔ کہتے اس لیے مہمان بننا تھا کہ دیکھوں تو صحیح نیکی کیا کرتا ہے، یہ کون سی نیکی ہے جو اس بندے کو جنتی بنا بیٹھی۔ کہتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس بندے کے گھر میں رہا، میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، نارمل وہی نماز، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے، وہ بھی جناب ذکر اللہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام تو میں نے نہیں دیکھا۔ 3 دن بعد میں واپس جانے لگا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ آئے کیوں تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ہے جو میں دیکھوں کہ پتہ چلے کہ 3 دن تک نبی پاک نے فرمایا کہ اس دروازے سے جنتی شخص آئے گا، تینوں بار آپ آئے، آپ کا کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی خاص کوئی بڑا عمل تو مجھے نظر نہیں آیا۔ تو وہ صحابی پتہ کیا کہتے ہیں کہ میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا، میں تو نارمل سا آدمی ہوں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں، نہ ہی کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ وصف ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اب دونوں باتیں یاد رکھیے، دل گندا تھا، کینہ تھا، بغض تھا، مسلمانوں کے لیے حسد تھا، برے خیالات تھے، تو حج پر جا رہا تھا مگر قبر میں سانپ آ گئے، اور دل صاف تھا، حالانکہ بظاہر کوئی بڑا عمل نہیں تھا، مگر نبی پاک 3 دن تک جسے جنت کی بشارت عطا فرما رہے تھے، یہ وہی شخص تھا۔ اب ذرا اپنے دل کو چیک کر لو، ہمارا دل صاف ہے یا دل بھرا ہوا ہے، کینے سے بھرا ہے، بغض سے بھرا ہے، نہ کسی کی ترقی اچھی لگتی ہے، نہ کسی کا آگے بڑھنا اچھا لگتا ہے، لوگوں کے بارے میں بڑے گندے برے خیالات دل میں ہیں، بدلہ لینے کی خواہش ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے مجھے پرابلم ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے مجھے مسئلہ ہے، بڑا زمیندار بن گیا، اتنا سا کاروبار تھا اتنا بڑا کاروبار ہو گیا، ہمارے شہر میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، پورے جناب تھر میں پورے سندھ میں لوگ پہچاننے لگ گئے اس کو، یہ تو بیرون ملک بھی چلا گیا ہے۔ وہ ترقی کرتا ہے تو تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ پھر کینہ کس چیز کا نام ہے؟ اچھا پھر کینہ تو اور خطرناک ہے، ذرا غور کیجئے گا، یہ دل ہے نا، میں اور آپ آج اجتماع میں آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، صاف ستھرے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے آج اچھی سی ٹوپی نکالی ہے، کئیوں نے اچھی چادر نکالی ہوگی، ہو سکتا ہے عطر بھی لگایا ہوگا، امامہ پہننے والوں نے صاف والا امامہ نکالا ہوگا، اچھی بات ہے، اللہ رسول کے ذکر کے محفل میں آئے تو تیاری سے آنا چاہیے، لیکن ہم نارملی کیا کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیوں کہ لوگ دیکھتے ہیں، جدھر بندوں کی نظر پڑنی ہے وہ لباس صاف، وہ چہرہ صاف، اچھی بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اللہ لباس کو نہیں، اللہ کی نگاہ رحمت کہاں پڑتی ہے؟ دل پر۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہروں پر تمہارے مالوں پر نظر نہیں فرماتا،
کدھر فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر نظر فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے جو لوگ دیکھیں وہ صاف ہے، جو رب دیکھ رہا ہے وہ گندا ہے۔ سوچو کدھر زیادہ صفائی کی ضرورت تھی، لباس کی یا دل کی؟ جدھر رب کی نگاہ ہے۔ لوگوں کی نگاہوں کو تو ابھی بھی ڈاج دے سکتے ہیں کہ کپڑے پہ دھبا لگ گیا اوپر چادر رکھ لی، بنیان خراب ہو گیا اوپر کچھ اور پہن لیا، اندر کیا پہنا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ لوگوں کی نگاہ صرف ظاہر پر ہے۔ مگر رب سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے نا۔ دل میں جو چھوٹی چھوٹی برائی، چھوٹی چھوٹی گندگی بھی چھپا رکھی ہے وہ رب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم صبح سے شام تک دل صاف، کپڑے صاف، چہرہ صاف، کسی کے باتھ روم میں جاؤ تو کتنی ساری تو کریمیں رکھی ہوتی ہیں، چہرہ صاف کرنے کی الگ ہے، تو ہاتھ صاف کرنے کی الگ ہے، تو دانت صاف کرنے کا الگ حساب ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا صفائی نہیں کرنی چاہیے، مگر اتنا خیال ہے کہ یار لوگ دیکھیں تو میں ستھرا صاف